أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وكانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ نئی صورت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ آج اس کے شروع کے 2 رکوع انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 40 تک آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ تھوڑا سا اس صورت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مکی صورت ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا، باقی تمام عورتوں کو صرف عورت کہا گیا اور انہیں لے کے شرک بھی کیا گیا، ان پہ ناپاکی کے الزام بھی لگائے گئے۔ پھر اللہ نے ان کی عزت افزائی کی اور پاکی کا اعلان کیا قرآن میں۔ دیکھیے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر اور ان کے نام سے صورت اتارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی دلجوئی کی گئی ہے۔ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اسی صورت کی شروع کی آیتیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نجاشی کے دربار میں پہنچے تو وہاں سنائی، تو انہوں نے اسے حق جانا
اور ایمان لے آئے۔ اور یہ اس ٹائم انہوں نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے بالکل عین اسی کلام کے مطابق ہے۔ اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی غائبانہ۔ تو شروع انشاءاللہ اس صورت کو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ 19ویں صورت ہے قرآن میں، 16ویں پارے میں، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 44 ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے نام پہ میں نے بتایا آپ کو، آج مریم علیہ السلام جنت کی سرداروں میں ہیں، عورتوں کی سردار ہیں۔ اس صورت کا ردم اور مضامین بہت ہی خوبصورت ہیں، اور آپ اب پڑھیں گے انشاءاللہ، سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ قرآن اگر آپ لوگ ہاتھ میں لے لیں ترجمے والا تو آپ کو زیادہ انشاءاللہ سرور اور مزہ آئے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، کاف یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ حرف المقطعات ہیں۔ انہیں جو صحیح علم ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 2، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ مطلب اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، یہ بڑھئی تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور بالکل بڑھاپے کی عمر تک انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اولاد جو ہے وہ فطری خواہشات میں سے ہے انسان کی، اور صالح لوگ جو ہیں وہ صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کی سنت ہے دعا کرنا۔ اس صورت میں ان کی دعا سے یقین کرنے کا طریقہ، سلیقہ اپنے اللہ پہ، اپنے رب پہ سکھایا گیا ہے کہ کس کس طرح سے دعا کریں جب سارے اسباب آثار ختم ہو جائیں۔ ایسے میں یقین کیسے رکھیں وہ اس صورت میں ملتا ہے۔ تو یہاں اپنے بندے زکریا کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 3، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی۔ اجتماعی دعا کبھی کبھی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دعا تو اصل میں چپ کے ہی کرنے کا حکم بھی ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے دھیرے دھیرے تنہائی میں اپنے اللہ سے انفرادی طور پہ مانگے، تاکہ لوگ جو ہے نا مذاق نہ اڑائیں۔ اور تنہائی کی جو دعا ہوتی ہے اس میں آپ کا یقین بھی زیادہ ہوتا ہے اور اللہ بھی آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو چپ کے دعا کرنی چاہیے اپنے رب سے، دل کا پختہ یقین ہو کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ چپ کے جو دعا ہوگی وہ اس طرح سے پکارنا اسے پسند ہے اللہ کو، مطلب گڑگڑانا، رونا اس کے آگے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک بار تو یہ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، مطلب جوہر ہے۔ تو اپنے رب سے مانگنا چپ کے گڑ گڑا کے تنہائی میں، یہ نبیوں کی سنت ہو گئی۔ آیت نمبر 4 کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، مطلب سفید ہو گیا میرے بال، سر بالکل سفید ہو گیا، اور بیماریوں کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ یہ تکلیف ہم لوگوں سے بیان کرتے پھرتے ہیں، ہمیں ذرا سا درد ہو جائے ہائے ہائے کرتے پھرتے ہیں، جبکہ یہ حالات زکریا علیہ السلام کی طرح اپنے رب سے کرنے چاہیے۔ ان کا حالات کا جو معاملہ ہے اپنے اللہ کے آگے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی انہیں دور کر سکتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کیا کہ میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مطلب جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے اپنی جو مسائل اور اپنے دکھ بیان کرتا ہے، ایسے ہی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کی بات کرتا ہے رب، اپنے معاملے اس کے آگے رکھے جائیں، جیسے ہی انہوں نے زکریا علیہ السلام رکھی کہ جب بھی میں نے تجھے پکارا تو نے سنا، تو نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا، مطلب مجھے جواب بھی دیا، اور پچھلی دعاؤں کا حوالہ دیا انہوں نے ایک حساب سے کہ میں نے جب بھی تجھے پکارا
تو نے میری سنی اور مجھے دیا بھی ہے۔ آج بھی امید کے ساتھ جو ہے میں دعا کر رہا ہوں، اور جس کو سبب کا یقین ہو وہ تو سبب کے حساب سے چلتا ہے، لیکن جنہیں اپنے اللہ پہ یقین ہو تو سبب کمزور بھی ہو چکے ہوں تو تب بھی وہ اپنے اللہ سے اتنی کمزوری کے جسم کے باوجود بھی اللہ کے آگے گڑا رہے ہیں۔ مطلب یقین جتنا قوی ہوگا ملنا بھی اتنا ہی قوی ہوگا۔ قرآن جو ہے وہ ایک یقین کا ساغر ہے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں نبی یہ سکھا کے گئے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو۔ تو ہم جو پیروں کے یا اپنے درگاہوں کے یا بتوں کے چکر کاٹتے ہیں، اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو آپ اس سے مانگ کے تو دیکھو۔ اور میں نے شاید کسی پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، وہ جو رات کا ٹائم ہے جس میں آپ اور اللہ جاگ رہے ہوتے ہیں، باقی ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم اگر آپ مانگیں گے اللہ سے تو اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی بات کہی کہ میں کبھی تیرے سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ مطلب قرابت والوں کا ڈر جو ہے کہ میرا منصب آگے نہیں چلے گا، میرا نسب آگے نہیں چلے گا، یہ مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں چل پایا، نہیں کوئی اس قابل مجھے دکھ نہیں رہا ان لوگوں میں، تو نے مجھے نبوت دی تو اسے کسی طرح سے آگے چلا دے۔ مطلب میری بیوی بانجھ ہے، کوئی سبب بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، مگر تو نے میری دعا کبھی رد نہیں کی، تو سبب نہ ہو تب بھی اللہ سے وارث مانگا، مطلب لڑکا مانگا۔ ایسی دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ پچھلی اپنی دعاؤں کا بھی حوالہ دیا اور تمام اسباب سے نظر ہٹا کے صرف اور صرف اپنے اللہ کی طرف نظر رکھی، اور وارث عطا فرما۔ نبی کو بھی وارث کی خواہش، یہ آپ دیکھیے کہ سنت ہے وارث کی خواہش کرنا جس سے کہ وراثت چل سکے، حالانکہ کوئی سبب نہیں تھا، تب بھی کہا کہ اپنے پاس سے عطا فرما وارث۔ مطلب پورا پورا بھروسہ نبوت کی دولت جو اللہ نے انہیں دی تھی وہ جاری رہ سکے، اس عطا کو جاری رکھنے کی ریکویسٹ اللہ کے آگے ڈالی۔ تو یہ اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، قبول کروں گا، تو ہم کیوں نہ اس سے مانگیں۔ آیت نمبر 6 میں جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ مطلب اپنے ساتھ ساتھ خاندان میں نبوت چلتی رہے جس سے دین کی حفاظت ہو، اور اپنا بندہ بنا لے، مقبول بندہ، لوگ اس سے راضی ہوں اور وہ لوگوں سے راضی رہے، مطلب صاحب کردار ہو، لوگ اسے پسند کریں، اس کی بات سنیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جو اللہ کی طرف سے اگر آپ کو نیکی ملتی ہے تو اسے جاری ساری رکھنے کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ آپ کو ایسے وارث ملیں کہ جو آپ کو اللہ رب العزت نے علم دیا، کوئی منصب دیا، کوئی گدی دی، تو ایسی ہی آپ کو اولاد دے کہ وہ اسے سنبھال سکیں۔ آیت نمبر 7 ہے، زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ مطلب دعا پاکیزہ تھی اس لیے قبول کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری دی گئی، اور نام بھی اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا یحییٰ۔ مطلب معجزانہ اولاد تھی اور نام بھی اللہ نے معجزے طور پہ اپنے آپ رکھ دیا دعا قبول کر کے۔ یہ ہے بہت بڑی بات، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا، مطلب ایسا صفات یا ایسی نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا۔ یحییٰ جو نام اللہ رب العزت نے اتارا تھا قرآن میں، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا کہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ مطلب ان حالات میں مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اپنا وعدہ، آپ نے میرا وعدہ پورا کر لیا، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ آپ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ مطلب کیا اشارے ہوں گے اس خوشخبری کے، یہ اللہ رب العزت کے آگے انہوں نے ریکویسٹ ڈالی۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اس طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے،
اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ مطلب اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہی تھی، اور بوڑھے شوہر اور بانجھ بیوی کے جو ہے وہ اولاد ہو رہی تھی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ مطلب دن رات 3 دن تک تندرستی کے باوجود کوئی عیب نہیں تھا، کوئی زبان ان کی بند نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک کیفیت طاری ہو جائے گی کہ بات نہیں کر سکو گے، اور یہ بیماری نہیں ہوگی بلکہ علامت ہوگی خوشخبری کی۔ آیت نمبر 11۔ اب ذکر علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ مطلب خاموشی میں بھی دعوت دی کہ یہ خاص وقت ہے، اللہ کا خاص فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ وقت چل رہا ہے، عبادت کرو اس وقت میں۔ مطلب حجرہ جو ہے وہ جگہ تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے، اس سے نکل کے پھر اپنی قوم کو اشارے سے سمجھاتے تھے کہ تسبیح کرو، یہ بہت مبارک وقت ہے، اس میں اللہ کی طرف سے معجزانہ ایک فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو یہاں تسبیح بیان کرنے کا ذکر کیا۔ تسبیح کرنا کتنی سعادت کی بات ہے۔ ذکر علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب زبان بند ہونے پہ میرا کام ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کا یقین اور ایمان ہوگا اس ٹائم ان لوگوں کا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ آیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب میری زبان بند ہو گئی تو اس کا مطلب میرا کام ہو جائے گا۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی۔ مطلب سارے واقعہ ہو گئے، بچہ پیدا ہو گیا، بڑے ہو گئے یحییٰ علیہ السلام، جوان ہو گئے، بچپن سے انہیں شعور دے دیا گیا، اور ان کی زندگی بامقصد کر دی اللہ رب العزت نے۔ اور ہمیں بھی اس سے سیکھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی بھی بامقصد ہونی چاہیے۔ مطلب اللہ یا موبائل یا وقت ضائع کرنے میں اپنا ٹائم نہ گزاریں، بلکہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا فرمائی، عقل، شعور اور دانائی دی، کیونکہ پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے کسی مشن کے طور پہ انہیں پیدا کیا تھا، اور اس مشن کو انہیں پورا کرنا تھا۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ لڑکپن میں ہی ہم نے دانائی عطا فرمائی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا۔ مطلب بچپن سے ہی انہیں ایکسٹرا آرڈنری چیزیں تھیں۔ بچپن میں بچے کھیلنے کو بلاتے تھے تو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ روایتوں میں بات آئی ہے۔ اور شفقت اور پاکیزگی ان کی گھٹی میں ڈالی، پیدائشی تقوی اور محبت، نرم دلی اور پاکیزگی بھی اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اور یہ سب چیزیں اللہ ہی سے ملتی ہیں۔ نرم دل تو لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ کی نگرانی اور نگہبانی سمجھنے پہ اللہ اگر عطا فرمائے اور اپنی نگرانی دے، تو اس کی نگرانی میں اگر آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھائے تو پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ تو انہیں پاکیزگی بھی عطا ہوئی تھی اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکشی اور گناہ گار نہ تھا۔ مطلب یہود نے بہت سے الزام لگائے ان کے اوپر، مگر کوئی کسی قسم کی انہوں نے سختی نہیں کی، نہ کوئی سخت جواب دیے۔ پاک صاف تھے، والدین کے ساتھ نیکی کی دعا پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ہو گئی تھی ان کے لیے، تو یہ سب اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ یہاں اللہ نے وہی سارے ذکر کیے۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ مطلب یہ جو 3 موقع ہیں جو اہم ہوتے ہیں انسان کے لیے، ان پہ سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ یحییٰ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں انہیں سلامتی کی دعا دی، اللہ رب العزت نے یحییٰ السلام کو، کہ جو 3 مرحلے ہیں جب آدمی پیدا ہو، اور جس دن مرے، اور جس دن آخرت میں اٹھایا جائے، تو ان 3 موقع پہ سلامتی کی دعا ہمیں بھی اپنے لیے کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی۔ یہ
مریم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو جن کے نام کے اوپر یہ صورت ہے، آیت نمبر 16 سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ان کا واقعہ بیان کرو، تو اللہ چاہتا ہے کہ صالحین کی یاد جو ہے ہمارے دلوں میں بسی رہے، مطلب اللہ رب العزت جو ہے ان کی صالحیت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بسانا چاہتا ہے ان کی یاد کو۔ زمین پہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک تاریخ ہے۔ پہلے اللہ والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا تھا، آج ولیوں کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ دوسرے صدیوں پرانے واقعے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنوا کر صداقت رسول کا ثبوت دیا ہے کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ سچے تھے اور اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، تبھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو آگے فرمایا کہ ان کا واقعہ بیان کر کہ وہ لوگوں سے علیحدہ ہو کے مشرقی جانب آئیں، مطلب بیت المقدس یا مشرقی اس کے بیت المقدس کے کسی مشرقی حصے کی طرف اشارہ ہے۔ اعتکاف کی شکل میں پردہ ٹانگ کے وہ علیحدہ خلوت میں چلی گئیں، ایک طرف ہو گئی۔ مطلب حضرت مریم کی والدہ نے بیٹے کی دعا کی تھی اور بیٹی ہونے پہ اللہ سے انہیں قبولیت کی دعا کی تھی کہ انہیں آپ قبول کر لیں۔ بیٹا تو نہیں ہوا، یہ پہلی بیٹی تھی جسے اللہ نے قبول کر لیا تھا، اور اسی لیے انہی کے ذریعے سے ایک نبی پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ صرف اللہ کے کن کے کلمے سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی مرد نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ان پہ حالانکہ الزام تراشی بھی ہوئی جو میں شروع میں آپ کو بتا چکا صورت کے، لیکن پھر بھی یہ پاک صاف عورت تھیں اور اللہ کے کن کے کلمے سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم سے پیدا ہوئے تھے۔ آیت نمبر 17، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبریل کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مطلب یہ تنہائی علیحدگی اختیار کرنے کے بعد یکسوئی اور پاکیزگی کی علامت ہے پردہ، جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ ایک عورت کو اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم علیحدگی اختیار کرو، پردے میں چلی جاؤ اور اللہ کی طرف توجہ کرو۔ اور وہاں جب وہ اپنے حجرے میں تھیں، جہاں جیسے اعتکاف ہوتا ہے، اس شکل سے انہوں نے اپنے آپ کو تمام دنیا سے الگ کر لیا تھا، تو وہاں پھر اللہ رب العزت نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا، اور انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے ڈر گئیں اور گھبرا گئیں کہ اللہ کی پناہ طلب کی، اور کہاں یہ سوچا کہ کہیں ان کی کوئی غلط نیت نہ ہو، انسانی شکل میں ہے۔ فرشتے جو ہیں انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے تو شیطان نے اختیار کی تھی انسانی شکل، اسی طرح سے فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے صفت دی ہے۔ آپ نے بہت مشہور حدیث سنی ہوگی، حدیث جبرائیل، اس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھے ہی شکل میں ہی آئے تھے، تو یہاں بھی وہ ایک انسانی شکل میں آئے، اور یہاں اللہ رب العزت نے انہیں سمجھا دی یہ بات کہ آپ پریشان نہ ہوں مریم علیہ السلام کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوئی ہے بات کہ غیر نبی کو بھی اللہ پیغام دے سکتے ہیں، مطلب کیا ذریعہ رہا ہو تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ الہام ہوا ہو، کیونکہ وہی تو صرف نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ کنفرم ہے کہ نبیوں پہ آتی ہے، لیکن باقی الہام کے ذریعے اللہ دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی کہ جب انہیں دریا میں بہا دیا تھا، جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے تھے، تو یہاں یہی بات فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، مطلب اگر پرہیزگار ہو، اللہ کی طرف جو ہے توجہ، دلجوئی، اجنبی کی شر سے بچنے کے لیے، اور اللہ کی پناہ مانگی، خوف زدہ ہو گئے، اللہ کی طرف توجہ کی اور اس کی پناہ مانگی۔ ہم بھی ہر معاملے میں پہلے اگر اللہ کی پناہ مانگیں، تو حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ جب تنہائی میں ایک مرد اور عورت ہوں گے تو تیسرا شیطان ہے، اس سے بچنے کا عمل حضرت مریم علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ تو کبھی بھی ایسا موقع آپ کو آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ یہاں تو انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ مطلب فرشتے نے تسلی دی اس بات کی۔ کہنے لگی بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں، مطلب کیسے ہوگا، میرے کیسے بچہ ٹھہر سکتا ہے۔ وہ مرد اور عورت کے ملاپ کے علاوہ کسی
اور طریقے کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ انہیں جیسے دنیا چلتی چلی آ رہی، حالانکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اس نے بنا ماں باپ کے پیدا کر دیا، ماں حوا کو بنا ماں کے پیدا کر دیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، حالانکہ پورا سسٹم اس نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اسباب سے کہ ماں باپ کے ملاپ سے بچے ہوں گے، لیکن اس نے یہ کر کے دکھا دیا کہ میں چاہوں تو بنا کہ ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور بنا ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بنا باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تیری بات، لیکن جو اللہ چاہتا ہے اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور ایک طے شدہ بات ہم نے طے کر لی کہ ہم اسے خاص رحمت بنائیں گے لوگوں کے لیے۔ مطلب تقدیر لکھتے ہوئے طے ہو چکا تھا کہ اللہ کی طرف سے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک نبی بنائے جائیں گے اور اس طرح لوگوں کے لیے رحمت بنیں گی۔ بس وہ حمل سے ہو گئیں، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ مطلب جب پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک طرف چلی گئیں، پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ مطلب جب پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک طرف چلی گئیں، اور وہاں پہ ججی کے وقت کا جو درد ہوا تو ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے آ گئیں اللہ کے حکم سے، اس پیڑ کو تھام لیا۔ ثابت ہوا کہ پیدائش کے وقت اگر عورت کسی چیز کو تھام لے تو ججگی آسان ہو جاتی ہے، وہ ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے، تو وہاں اسے تھامنے سے سہولیت ہو جاتی ہے کسی چیز کو۔ جیسے انہوں نے یہاں کھجور کے تنے کو، کھجور کے پیڑ کو تھام لیا تو ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور یہ کہا کہ میں اس سے پہلے، مطلب شرمندگی ہو رہی تھی درد کے ساتھ ساتھ، کیونکہ کنواری تھی، لوگوں کو سامنا بھی کرنا تھا، اور حیا اور عزت کی وجہ سے جو ہے وہ الزام سے بچنے کے لیے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے موت ہی آ جاتی، مطلب میں مر جاتی پہلے ہی لوگ، اور مجھے بھول جاتے لوگ، اس واقعے کو ہی بھول جاتے۔ تو یہ ایک ایسی پاکیزہ عورت تھی جسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی گئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام نے نیچے سے انہیں آواز دی ٹیلے سے کہ وادی سے جو بھی کچھ رہا ہوگا وہاں، یہ اوپر تھی اور وہ نیچے تھے کہیں وادی میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، مطلب کہیں جانا نہ پڑے، تم غم نہ کرو، اللہ کی طرف سے موجزانہ طور پہ ایک چشمہ بن گیا، تمہیں پانی بھی، اور کھجور کے پیڑ کے قریب ہو تم تو کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ مطلب کھجور کا پیڑ جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، تنا ہلتا نہیں اس کا، مگر قدرت الہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کہ انہوں نے اس کا تنا ہلایا اور وہاں سے تازی تازی کھجوریں انہیں ملنے لگی۔ مطلب پانی لینے نہیں جانا پڑا، وہیں تھا، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اس لیے پیڑ ہلوایا کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، بس وہ تقدیر یا بھروسے پہ نہ بیٹھا رہے آدمی، بلکہ جتنی اس کی ہمت ہو، جتنا وہ کر سکتی ہو تو وہ کرے۔ تو پیڑ ہلوایا ان سے، حالانکہ اللہ ایسے بھی کھجوریں گرا سکتا تھا۔ اور یہاں یہ بھی ایک نقطہ ملتا ہے کہ ولادت کے وقت جو ہے کھجور کا استعمال عورتوں کے لیے مفید ہوتا ہے، تو جو بھی پریگننٹ عورتیں ہوں بالکل اینڈ ٹائم پہ کھجور کا استعمال کریں گی تو انشاءاللہ ڈیلیوری آسان ہوگی۔ تو یہاں یہی بات کہی کہ کھانا پینے کا انتظام سب کر دیا گیا، کھجور پانی سب وہاں موجود تھا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ مطلب چپ کا روزہ، جیسے ذکر علیہ السلام نے رکھا تھا 3 دن کا، کھانے کے ساتھ ساتھ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا اس زمانے میں، پچھلی شریعتوں میں چپ کا روزہ کہلاتا تھا۔ خاموش رہنے پہ نظر جو ہے نا وہ نظر مان لی انہوں نے، یہ بات بھی اشارے سے کہیں اگر کوئی نظر آ جائے تو اسے بتا دینا کہ میرا چپ کا روزہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے
صحت کے لیے کھانا پینا بچے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ان کی، اور کھانا پینا بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پورا انتظام کر دیا ان کے کھانے پینے کا، اور کہا آنکھیں ٹھنڈی رکھ، مطلب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ماں کو سب سے زیادہ ٹھنڈک جو ہے اپنے بچے کو دیکھ کے ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، مطلب یہ بچہ کہاں سے اٹھا لائی، گمان تھا کہ انہیں ناجائز ہے، معاذ اللہ۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اب یہ ہارون نام آیا، ہو سکتا ہے بھائی کا نام ہارون ہو ان کے، ہارون علیہ السلام کی قوم کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہارون کی بہن کا ہو۔ تو حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ویسے 14 سال کا فرق ہے جو ان کا زمانہ تھا۔ دوسرے آج کی طرح پہلے بھی نیک لوگوں کے ناموں پہ نام رکھے جاتے رہتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے ہارون نام اسی لیے رکھا گیا ہو اور وہ ان کے بھائی ہوں، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان سے کہا کہ تو نے کیا کیا، نہ تو تیری ماں بدکار تھی، جیسے آج جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ بدکاری میں عورتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، تو اس زمانے میں بھی اس طرح کے الزام لگتے ہوں گے عورتوں پہ، لیکن یہ تو پاک صاف عورت تھی، تو اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 29، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں، مطلب انہوں نے دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، خود تو چپ رہیں، الزام لگتے ہی بچے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ سب کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں، تو معصوم بچہ ہے پالنے میں پڑا ہوا، ماں کی گود کا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ ماں کی گود سے ہی بول پڑے اور پیدا ہوئے بچے خود کو بندہ بتایا، مطلب اپنا کہ اللہ کا بندہ ہوں، مطلب الہ نہیں ہوں۔ یہ جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، یہ سب جو ہے شرک ہے۔ تو یہاں انہوں نے خود اللہ رب العزت نے ان کے منہ سے کہلوائی، مطلب انہیں پالنے میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی، ایک حساب سے گود میں ہی ماں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ اپنی نبوت کا اعلان کرنا تھا، دعوت کا آغاز توحید سے کیا ماں کی گود سے، اور نبوت کا ظہور ان کی ماں کی گود میں ان کا ہو گیا۔ آیت نمبر 31، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، مطلب ہر ایک بستی جہاں نبی پیدا ہو وہ مبارک ہوتی ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں، مطلب تمام انبیاء پہ جو ہے نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیشہ سے فرض ہوتی رہی اور وہ لوگوں کو اس کی تلقین کرتے رہے، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکشی اور بدبخت نہیں کیا، مطلب والد تو تھے نہیں اس لیے صرف والدہ کا نام لیا، اس سے پتہ لگا بنا باپ کی ولادت ہوئی، ورنہ والدین کا فرما بردار کہا جاتا، اور ماں کا گستاخ سرکش اور بدبخت ہو جاتا، لوگ جو ہو جاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا سرکش یا بدبخت ہو جائے، اور حسن سلوک کرنے والے تھے اپنی ماں کے ساتھ۔ اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے، مطلب پوری تقریر جو ہے والدہ کی گود میں کر رہے، زندگی سبھی پوری کی پوری ان کی معجزے بھرے پڑے، اور انہیں جیسے آگے آئے گا آسمان میں اٹھا لیا تھا اللہ نے، ان کا دوبارہ دنیا میں آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بہت سارے معجزے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے پھونک مار کے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں تو خود جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ اللہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے خود یہ بات کہی کہ نبیوں کا اعجاز ہے کہ جس دن پیدا ہوں، جس دن ان کی ڈیتھ ہو اور جس دن انہیں اٹھ کھڑا کیا جائے سلامتی ہی سلامتی ہو۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، مطلب یہ قول حق ہے، سچی باتیں ہیں، بنا باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ماں کا نام چلا، یہ سب سچ ہے، اس میں لوگ کسی بھی قسم کا شک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام
دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جو ہے اولاد ہونے سے پاک ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کی بات کی تردید ہے۔ تو اللہ نے کن کہنے سے کائنات وجود میں آئی، بچہ بھی اسی کے کہنے سے ماں کے بطن میں آتا ہے، باہر آنے میں 8-9 مہینے لگتے ہیں، لیکن ہر بچہ اللہ کے کلمے سے ہی ماں کے بطن میں آتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو تب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 36، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو۔ تو جس اللہ نے قدرت سے انہیں نبی بنایا تھا، انہوں نے اپنے نبی ہونے کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ مطلب یہ بتا دیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ ہی الہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے، ایک بڑے سخت دن کی حاضری ہے۔ مطلب بعد میں فرقے بنے، مختلف طریقے کی باتیں ہونے لگیں، ان کے فرقے بن گئے۔ عیسائیوں کے بھی کسی نے اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کہا 3 خدا میں سے ایک خدا ہے، تو کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، معاذ اللہ۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ فرقے ان لوگوں میں بن گئے۔ جس کے فرقے بن گئے ان کے لیے، جیسے عیسائی ہیں اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا اور مریم علیہ السلام پہ الزام لگائے اور الگ ہو گئے ان سے، قیامت میں سب حقیقت سامنے آئے گی اور انہیں شرک کی سزا ملے گی۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ یہ سارے کافر ہیں جو اس طرح کے فرقے بنانے کے بعد الٹی سیدھی الزام لگائے عیسیٰ علیہ السلام پہ، مریم علیہ السلام پہ۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، مطلب تعجب کریں گے وہاں پہ۔ لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب آج یہ سمجھ رہے انہیں عقل نہیں آ رہی۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ مطلب حسرت کا دن، قیامت کے دن جو ہے جس سے غفلت میں ہیں اس کا انہیں حال سنا دے، ڈر سنا دے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ مطلب وہاں افسوس میں ہوگا انہیں، کیونکہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ موت کو بھی آخر میں مینڈی کی شکل دے کے ذبح کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو جن کا فیصلہ دوزخ کا ہو جائے گا وہ صرف افسوس ہی کرتے رہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں بھی اللہ کو مان لیتے اور ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ آج کی آخری آیت، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ مطلب یہاں تو ہمیں اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں، لیکن وہاں مختار عام اللہ ہوگا، تمام ہمارے اختیار سلب کر لیے جائیں گے اور صرف اللہ مختار عام ہوگا۔ اور وہاں یہاں جو ہم خود کو مالک سمجھتے ہیں اور غافل ہیں اللہ سے، یہ سمجھ لیں کہ وہاں ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے اگر ہم اللہ کے خلاف یہاں چلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج الحمدللہ 2 رکوع ہو گئے۔